पहले ज़कात। ज़कात की लुग़वी माना बताइए, पाकी और बढ़ोतरी के हैं। ज़कात की शरई तारीफ़ कीजिए। माल मखसूस का मखसूस शराइत के साथ किसी मुस्तहिक़ ज़कात को मालिक बनाना। कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ है? 7.5 तोला या उससे ज़्यादा। कितनी चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? 52.5 तोला या उससे ज़्यादा। कितना रुपया हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। कितना माल तिजारत हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। अगर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कुछ सोना है, कुछ नकद रुपया है, या कुछ चांदी है, कुछ माल तिजारत है, उनको मिलाकर देखा जाए तो 52.5 तोले चांदी की मालियत बनती है। इस सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब फ़र्ज़ है। चरने वाले मवेशियों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब फ़र्ज़ है। उशरी ज़मीन, वो ज़मीन जिसकी पैदावार पर उश्र देना वाजिब हो, ऐसी पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब फ़र्ज़ है। एक साहब निसाब शख्स को दरमियान साल में 35,000 की आमदनी हुई तो ये 35,000 भी अमवाल ज़कात में शामिल किए जाएंगे या नहीं? शामिल किए जाएंगे। सनतकार के पास 2 किस्म का माल होता है, एक खाम माल जो चीज़ों की तैयारी में काम आता है, और दूसरा तैयार शुदा माल। इन दोनों किस्म के मालों पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब फ़र्ज़ है। सवाल, प्लॉट अगर इस नीयत से लिया गया कि उसको फ़रोख्त करेंगे, उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? जवाब वाजिब होगी। प्लॉट ख़रीदते वक्त तो फ़रोख्त करने की नीयत नहीं थी, लेकिन बाद में फ़रोख्त करने का इरादा हो गया तो उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं? जब फ़रोख्त किया जाए और रकम पर 1 साल गुजर जाए तब ज़कात फ़र्ज़ है। अगर पहले से साहब निसाब है तो ये रकम निसाब में मिल जाएगी। सवाल, जो प्लॉट रिहाइश मकान के लिए खरीदा गया हो उस पर ज़कात है या नहीं? जवाब नहीं। अगर प्लॉटों की खरीदो फरोख्त का कारोबार किया जाए और फरोख्त करने की नीयत से प्लॉट खरीदा जाए तो ज़कात किस तरह अदा की जाएगी? जवाब, उनकी कुल मालियत पर ज़कात हर साल वाजिब होगी। जो मकान किराया पर दिया उसकी ज़कात का क्या हुक्म है? उसके किराया पर जबकि निसाब को पहुंचे तो ज़कात वाजिब होगी। सवाल, हज के लिए रखी हुई रकम पर ज़कात है या नहीं? जवाब, ज़कात वाजिब है। किसी को हम ज़कात दें और उसको बताएं नहीं तो ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं? जवाब, अदा हो जाएगी। सवाल, मुलाजिम ने इजाफी तनख्वाह का मुतालबा किया तो मालिक ने ज़कात की नीयत से इजाफा कर दिया, क्या उसकी ज़कात अदा हुई या नहीं? ज़कात अदा नहीं हुई। सवाल, क्या इनकम टैक्स से ज़कात अदा हो जाती है? जवाब, ज़कात अदा नहीं होती। अपने माँ बाप और अपनी औलाद इसी तरह शौहर बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? जवाब, नहीं। सवाल, जो लोग खुद साहब निसाब हो उनको ज़कात देना जायज़ है या नहीं? जवाब, नहीं। सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान हाशमी हज़रात को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? जवाब, नहीं। सवाल, अपने भाई बहन चचा भतीजे मामू भांजे को ज़कात देना जायज़ है या नहीं? जायज़ है अगर मुस्तहिक़ हैं तो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास और आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब इन 5 बुजुर्गों की नस्ल से हों तो उसको ज़कात दी जा सकती है या नहीं? जवाब, नहीं। अगर सैयद गरीब और ज़रूरतमंद हो तो उनकी खिदमत कैसे करनी चाहिए? ज़कात और सदक़ात के अलावा दूसरे फ़ंड से। सैयद के गैर सैयद बीवी जो ज़कात के मुस्तहिक़ हो ज़कात दी जा सकती है या नहीं? उसको ज़कात दे सकते हैं। मालदार बीवी का गरीब शौहर बीवी के अलावा दूसरों से ज़कात ले सकता है या नहीं? जवाब, ले सकता है। मदारिस अरबिया में ज़कात देना जायज़ है या नहीं? बेहतर है बवजह दीन के इशाअत के। साहब निसाब लोग भी खुद को मिस्कीन ज़ाहिर करके ज़कात हासिल कर लेते हैं, इसका क्या हुक्म है? जवाब, उनको ज़कात लेना हराम है। चंदा वसूल करने वाले को ज़कात से मुकर्ररा हिस्सा देना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं। सवाल, ज़मीन बारिश के पानी से सैराब होती है तो पैदावार उठने के वक्त उस पर कितना हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में देना वाजिब है? 10वां हिस्सा। अगर ज़मीन को खुद सैराब किया जाता है तो उसकी पैदावार का कितना हिस्सा सदका करना वाजिब है? 20वां हिस्सा। एक मुल्क की करेंसी से ज़कात अदा करके दूसरे मुल्क भेजा जाए तो ज़कात की अदायगी का एतबार किस मुल्क की करेंसी से होगा? जिस मुल्क की करेंसी से ज़कात अदा की गई। रिहायशी घर, जिस्म के कपड़े, घर के सामान, सवारी में ज़कात फ़र्ज़ या नहीं? नहीं। जवाहिर जैसे मोती, याकूत और ज़बर जुदुबुर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं जबकि वो तिजारत के लिए ना हो? जवाब, नहीं। ज़कात की अदायगी कब वाजिब होगी?
نصاب پر قمری سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر سال کے شروع میں نصاب کامل ہو، پھر سال کے درمیان کم ہو جائے لیکن نصاب سے کم نہ ہو، پھر سال کے اخیر میں نصاب کامل ہو، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ واجب ہوگی۔ سوال: ایک شخص شروع سال میں مالک نصاب ہو گیا، درمیان سال میں اس مال میں اور اضافہ ہو گیا، اضافہ تجارت سے ہوا ہو یا کسی نے تحفہ دیا یا ہدیہ دیا ہو، میراث کا مال ہو، یا بہرحال مال میں اضافہ ہو گیا ہو، اب پورے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا شروع سال کے مال پر واجب ہوگی؟ پورے مال پر واجب ہوگی۔ سوال: جو شخص اپنے تمام مال کو صدقہ کر دے اور اس میں زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یا نہیں؟ ساقط ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کا فقیر کے پاس قرض ہو اور وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کی ذمے کو بری کر دے تو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہوگی یا نہیں؟ ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کا ٹکڑا وزن سے نکالے یا قیمت ادا کرے، اختیار ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص ہوتا ہے جو نصاب سے کم کا مالک ہوتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ مصارف زکوٰۃ میں عامل کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص ہوتا ہے جو زکوٰۃ اور عشر کو اکٹھا کرتا ہے اور اسلامی حکومت کی طرف سے مقررہ کرتا ہو۔ مصارف زکوٰۃ میں مقروض کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جس کے ذمہ قرض ہو، اپنے قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب کامل کا مالک نہ رہ جاتا ہو۔ تجارتی قرض کا مسئلہ الگ ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں مسافر سے کیا مراد ہے؟ جس کا اپنے وطن سے مال ہو لیکن اس کا مال سفر میں ختم ہو چکا ہو اور منگوانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو۔ مسافر پر زکوٰۃ کی کتنی رقم خرچ کرنا درست ہے؟ اتنی مقدار صرف کی جائے کہ وہ اپنے وطن پہنچ سکے۔ زکوٰۃ کی تمام قسموں پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا کسی ایک قسم پر صرف کرنا جائز ہے؟ جواب: دونوں جائز ہے۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ مالدار بچے پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ بنی ہاشم اور ان کے غلاموں پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ مالک نصاب کا زکوٰۃ کو اپنے اصول پر جیسے باپ دادا اوپر تک صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز نہیں۔ مالک نصاب کا اپنے فروع پر جیسے بیٹا پوتا نیچے تک زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ مالک نصاب بیوی شوہر پر اور مالک نصاب شوہر اپنی بیوی پر زکوٰۃ صرف کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں۔ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر یا راستہ یا پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ میت کو کفنانے یا میت کے قرض کو پورا کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر تملیک مالک بنانا کہ صحیح ہوتی یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ زکوٰۃ رشتہ داروں پر اور پھر پڑوسیوں پر صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بہتر ہے۔ مکمل نصاب کے بقدر زکوٰۃ ایک شخص کو دینا درست ہے یا نہیں؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ مقروض پر اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے نصاب سے زیادہ صرف کرنا مکروہ ہے یا نہیں؟ جواب: مکروہ نہیں۔ بغیر ضرورت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ کو منتقل کرنا کیسا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے زکوٰۃ کا منتقل کرنا کیسا ہے؟ مکروہ نہیں ہے۔ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر یا راستہ یا پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ ایک شخص جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ صدقات نافلہ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کسی غریب غیر مسلم کو دے دی جائے تو ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ کیا اپنے مستحق زکوٰۃ بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے۔ کیا مستحق زکوٰۃ چچیرے ممیرے خلیلے بھائی کو یا اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ کیا مدرسہ کے محتمم یا ناظم کو جو طلبہ کے وکیل ہوتے ہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے، بلکہ افضل ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سونے کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا؟ قیمت فروخت کا۔ سونے پر زکوٰۃ موجودہ قیمت کے حساب سے ہوگی یا خریدنے کے وقت کی قیمت کے حساب سے ہوگی؟ موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ کیا زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ اپنے بھانجے کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں؟ ہاں، مگر اس کو دے دی جائے تاکہ وہ مالک بن جائے۔ کیا نابالغ بیٹا یا بیٹی کے مالک پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ نہیں۔ مسجد کے امام یا مؤذن کے ماہانہ تنخواہ کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ کیا لڑکی زکوٰۃ کی رقم اپنے والدین کو دے سکتی ہے؟ جواب: نہیں۔ کیا نفلی صدقہ کا گوشت صدقہ کرنے والا بھی خود استعمال کر سکتا ہے؟ جواب: کر سکتا ہے۔ صدقات واجبہ جیسے نذر وغیرہ کا گوشت کیا صدقہ دینے والا خود کھا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل زکوٰۃ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ مسئلہ:
اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیہ یا نوٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نقد روپیہ بھی سونے چاندی کے حکم میں ہے، اور سامان تجارت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ: کارخانے اور مل وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو خام مال ہے یعنی را مٹیریل ہے، خام مال کارخانہ میں سامان تیار کرنے کے لیے رکھا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ: سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، زیور، برتن، یہاں تک کہ حتیٰ کہ سچا، گوٹا، ٹھپا، اصلی زری، سونے چاندی کے بٹن، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ ٹھپا، گوٹا اور زری کپڑے میں لگے ہوئے ہوں، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ: کسی کے پاس کچھ روپیہ، کچھ سونا یا چاندی اور کچھ مال تجارت ہے، لیکن علیحدہ بقدر نصاب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو سب کو ملا کر دیکھیں، اگر اس مجموعہ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس سے کم رہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسئلہ: ملوں اور کمپنیوں کے شیئرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ شیئرز کی قیمت بقدر نصاب ہو یا اس کے علاوہ دیگر مال مل کر شیئر ہولڈر مالک نصاب بن جاتا ہے۔ البتہ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت میں چونکہ مشینری اور مکان اور فرنیچر وغیرہ کی لاگ بھی شامل ہوتی ہے، جو در حقیقت زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص کمپنی سے دریافت کرے یعنی پوچھ کر کے جس قدر رقم اس کی مشینری اور مکان اور فرنیچر وغیرہ میں لگی ہوئی ہے اس کو اپنے حصے کے مطابق شیئرز کی قیمت میں سے کم کر کے باقی کی زکوٰۃ دے دے تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ سال کے ختم پر جب زکوٰۃ دینے لگے اس وقت جو شیئرز کی قیمت ہوگی وہی لگے گی۔ مسئلہ: صاحب نصاب اگر کسی سال کی زکوٰۃ پیشگی دے دے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ اگر بعد میں سال پورا ہونے کے اندر مال بڑھ گیا تو اس بڑھے ہوئے مال کی زکوٰۃ علیحدہ دینا ہوگا۔ جس قدر مال ہے اس کا 40واں حصہ دینا فرض ہے، یعنی 2.5% مال دیا جائے گا۔ سونے، چاندی اور مال تجارت کی ذات پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5% دے کر اگر قیمت دے دے تو یہ بھی جائز ہے، مگر قیمت خرید نہ لگے گی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت جو قیمت ہوگی اس کا 2.5% دینا ہوگا۔ مسئلہ: ایک ہی فقیر کو اتنا مال دے دینا کہ جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مکروہ ہے، لیکن اگر دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اس سے کم دینا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ مسئلہ: زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو رقم کسی مستحق زکوٰۃ کو دی جائے وہ اس کی کسی خدمت کے معاوضہ میں نہ ہو۔ مسئلہ: ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دے دی جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، اس کے مالکانہ قبضہ کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔